ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر مختلف وظائف جو بیان کیے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں، تو کیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے دیکھ کر وظائف کیے جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ کسی صاحب اجازت سے اجازت لینی چاہیے کہ بعض اوقات اس میں نقصان کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور یہ اتنا مطلب ہے کہ ٹف موضوع ہے کہ وہ کیا محض کروں اس پر۔ یہ اتنا بعض اوقات رسکی ہوتا ہے، جیسے کہ اب حصار تو عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے جو بھی اجازت دیتے ہیں وہی بعض اوقات حصار نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ یہ اس کی اصطلاح ہے عملیات کی، تو وہ زکوٰۃ بھی کوئی دیتا ہوگا کوئی نہیں دیتا ہوگا، سمجھے؟ وہ اس طرح ایک تو یہ کہ اجازت دے وہ پاورفل ہو، سنبھال سکتا ہو، اور دوسرا یہ کہ جو کرنے والا ہے نا وہ بھی صحیح عمل کر پاتا ہو۔ اب مخارج سے حروف ادا ہوتے نہیں ہیں، پاکی ناپاکی کا ٹھکانہ ہے نہیں، درست پڑھنا آتا جاتا ہے نہیں، بس وہ لگے رہتے ہیں۔ بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے تو سمجھتے کہ بس میں پہنچا ہوا ہوں، تو 99 بار اگر فائدہ ہو گیا اور اگر ایک بار بھی تختہ الٹ گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے اوراد و وظائف پڑھنے میں بعض اوقات رسک ہوتا ہے، خود کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، خود کو نہیں پہنچی تو گھر میں کسی کو تکلیف پہنچ جائے، بعض لوگ پریشانی میں رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کا بھی بعض اوقات اس طرح کا سبب ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو سخت نظر لگی ہوتی ہے، آپ نے بولا وہ دم کر دیا اس کو، میں نے درود شریف پڑھ کے دم کیا تھا، اور عین ممکن ہے کہ آپ چونکہ دم کے حل نہیں تھے، بٹ بلیٹ جو ہے اس کو مارنے کے لیے بندوق چاہیے نا، تو مطلب وہ سامنے والے کو چوٹ لگے گی نا۔ اب ہاتھ سے ماریں گے تو وہ مکھی بھی نہیں مرے گی اس سے۔ تو یہ کہ وہ پڑھنے کے لیے بھی تو منہ چاہیے نا جس سے وہ پڑھے، تو بہرحال صاحب اجازت ہو۔ تو اس طرح مطلب کیا، وہ اگر حاسد کی نظر اس کو لگی ہوئی ہے، حاسد کی نظر سب سے خطرناک مانی جاتی ہے، تو وہ نظر بعض اوقات ریورس ہوتی ہے۔ اب ریورس تو وہ نظر جس نے دم کیا اس پر بھی پڑ سکتی ہے، جو دم کرنے کے لیے لے گیا کبھی وہ بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو یوں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ تو امام صاحب ہیں، سائل محترم، امام صاحب بچ نہیں سکتے۔ امام صاحب کے بعد ہر دوسرا آدمی بولے گا مولانا دم کر دو، اب وہ بیچارہ مولانا بھی کیا کرے، اگر منع کرے تو لوگ بدزن ہوتے ہیں، دم کرے تو اپنا دم خطرے میں ہوتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح جو داڑھی والے ہوتے ہیں، مذہبی تشخص گیٹ اپ ہوتا ہے، ان کو بھی لوگ بولتے رہتے ہیں دم کرنے کا۔ تو میرا تو انقص مشورہ یہ ہے کہ دم کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے، جب تک یعنی کہ خود اس کا اہل نہ ہو جائے۔ اب بولو گے امام صاحب میں بچ، واقعی بچ تو امام بھی نہیں سکتا اور پیر صاحب بھی نہیں بچ سکتے۔ تو یہ کہ اور یہ ریورس جو ہے یہ سب کو ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر پڑھنے والے کے ساتھ کوئی یعنی خود اس کے اپنے کپڑے ناپاک ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کا غسل نہیں اترا، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ موکل بھی ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات کسی کو جن کا اثر ہوتا ہے، ہم دم کرتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہوتا مریض کو کہ یہ کارنامہ کسی جن کا ہے۔ اب وہ آپ نے دم کرا، اس نے جن نے اٹھا کے رکھ دی، اچھا نہیں رکھ دی تو بھی وہ اثرات ڈال سکتا ہے آپ پر، آپ کے گھر کے افراد پر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی یہ کام کرے نا، یہ بھرپور طریقے پر اس کے جو اصول ہیں، جو اس کا مطلب یعنی کہ حصار پڑھنے کے ہوتے ہیں، یہ اس کو پڑھنے چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ یہ شوق نہ ہی کرے تو اچھا ہے، عامل نہیں بنے، مبلغ بنے، اس میں امت کا فائدہ زیادہ۔ عامل تو گلی گلی بیٹھے ہوئے، اب یہ تو ایک پروفیشنل بھی ہے نا۔ اب آپ بولو پیسے نہیں لیتا تو پھر عزت تو ملتی ہے نا یار، عزت ملتی ہے، یہ کم ہے کوئی؟ بریانی میں بول عزت نہیں ہے؟ جو دو بول کو آپ کی تعریف کرتے نا اس میں آپ کو جو لطف آئے گا وہ بریانی میں بھی نہیں آئے گا، ابے جا ہے نا۔ تو اس طرح بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر جو نہیں لیتے وہ بول رہے نہیں بیچارہ لیتا نہیں ہے، وہ ارے بھائی کوٹھیاں بنا لی اس نے، جو نہیں لیتا اس کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ ایک عام بات کرتا ہوں
کہ ایک عامل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پرانی ہوا تھا، تو اسلامی شاید بنی تھی یا کیا، یا بن گئی ہوگی، تو بالکل شروعات ہوگی. تو بیٹا پیسے نہیں لیتے تھے، بھیڑ لگتی تھی ان کے پاس. تو وہ کیا، میں بیٹھا ہوا تھا ایک بار کوئی ملاقات کے لیے گیا ہوں گا کسی کام سے، تو وہ جو تھے وہ یہ لفافہ کھولتے گیا، یہ لفافہ، ہاں اس کا وہ بچہ بیمار تھا، صحیح ہو گیا لفافہ، یہ مٹھائی کا ڈبہ آیا ہے. اس کی ماں بیمار تھی تو ٹھیک ہو گئی نا اپنے تعویذ سے، تو وہ مٹھائی کا ڈبہ دی ہے. تو یوں چند لفافے اور اس نے کھولے، تو اپنے سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی نام کا مفت ہوں، کچھ نہ کچھ نذرانہ شکرانہ مجھے ملنا چاہیے، میرا دھندا یہی ہے. تو ہم پیسے نہیں لیتے، سمجھے؟ نہیں بولتے نا ہم سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں. تو یہ مطلب اب ایک پروفیشن بن گیا ہے، اور جو اہل ہیں وہ بے شک کریں. اللہ کی رضا کے لیے اگر امت کی خدمت کرتے ہیں تو ثواب کے حقدار بنیں گے. اور اگر کوئی تعویذات اجرت پر کرتا ہے، دم درود کرتا ہے، تو اس کی بھی علماء اجازت تو دیتے ہیں. ایک قادری سلسلے میں، اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں یہ ناپسندیدہ ہے. بہرحال اس میں اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس سے جتنا جس کو جو بچ سکے نا، جبکہ وہ اہل نہیں ہے تو اس کو بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.